ڈیموکریٹ ایز اے پاکستانی اس آئین کے تحت عوام کا حق ہے کہ وہ چور کو لائیں، سعد کو لائیں، خوبصورت کو لائیں، پلیئر کو لائیں، ہاکی کو لائیں. ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم ڈیسائیڈ کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن کی سب سے بڑی جو خطرناک چیز ہے اس کی بنیاد جو ہے نا ملاوٹی ہوگی. آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اچھا ابوبکر صاحب، ایسا کیا معجزہ ہو گیا؟ وہی ہم رات کی بات کر رہے تھے کہ رات کو ہم نے دیکھا ہے کہ آزاد ووٹر جیت رہے تھے، پھر ہم نے ریزلٹس یہ جو آ رہے تھے اس کو پھر ہم نے سلو ڈاؤن ہوتے بھی دیکھا. پھر رات تک تو آزاد امیدوار جیت رہے تھے، صبح پھر ہم نے دیکھا جیسے میں نے ابھی بات کی کہ 50-50 ہزار کا جو ڈیفرنس ہے وہ بھی ہم نے ختم ہوتے ہوئے دیکھا. یہ ایسا کیا معجزہ ہو گیا کہ آروز کو بھی ہم نے دیکھا کہ سیکیورٹی نے گھیرے میں لے لیا، ٹھیک ہے، ریزلٹس بھی ہولڈ ہوئے. اور اگر انٹرنیٹ کے یہ جو ایشوز تھے تو رات کو کیا دہشت گردی ایسی ہونے والی تھی کہ آپ لوگوں نے رات تک انٹرنیٹ جو ہے وہ اوپن ہی نہیں کیا. کیا آپ انٹیریئر منسٹری کے ساتھ رابطے میں نہیں تھے؟ آپ ان سے بات نہیں کر سکتے تھے؟ دیکھیں، یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. پاکستان کے جو الیکشن ہمیں یاد ہیں تو اس میں بہت سارے حلقوں میں ایسے ہوتا رہا ہے ماضی میں بھی. لوگ رات کو جیت کے سوتے ہیں اور صبح اٹھتے ہیں تو دن کے اس میں دن چڑھیں گے، وہ بیچارے ہار چکے ہوتے ہیں. کئی حلقوں کی مثالیں دی جا سکتی ہیں. لیکن ایک ایسا الیکشن جو بالکل ڈیسائسو مومنٹ پہ ہو، بڑا ڈیفائننگ مومنٹ ہو پاکستان کے لیے، اور اس میں رات کو 10-11 بجے تک کی ایک پکچر آلموسٹ کلیئر ہو رہی ہو، مگر اس کے نتائج کو اس طرح سے نیم تاریک راہوں میں آپ رات کے اندھیروں میں اگر اس طرح سے لوگ اٹھیں گے، صبح اٹھیں گے اور نتائج کچھ اور ہوں، پیٹرن 4 بجے کا 5 بجے کے بعد کا اور ہے جو طاہر صاحب کہہ رہے ہیں، تو یہ بالکل ڈائجسٹیبل نہیں ہے. یہ بالکل ڈس سروس کی جا رہی ہے اس سسٹم کے لیے بھی. اگر اس میں کوئی تھوڑی بہت بھی اگر رمق یا اگر تھوڑی بہت جان موجود ہے تو یہ عوام نے جو مینڈیٹ دیا ہے یہ اس کے ساتھ بہت بڑا کھلواڑ ہو رہا ہے. اب دیکھیں نا، ایک ایسی پارٹی جو بالکل حکومت بنائے بیٹھی تھی، اس کی وکٹری سپیچ تیار تھی، اب وہ بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ، میں تو اور کیا کہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میڈیا کا ایک بڑا حصہ ہے جس نے پوری رات جو ہے وہ قوم کو غلط نتائج دکھائے یا کوئی ایسی بات کر رہے ہیں. اچھا، تو میرا خیال ہے آپ بیٹل گراؤنڈ میں ہارے ہیں. چلے میڈیا نے اگر دکھائے ہیں تو الیکشن کمیشن دکھا دے نا ریزلٹس پہ، وہ بتا دے. الیکشن کمیشن کی حالت یہ ہے کہ ہم اس پہ پہلے بھی بات کر بیٹھے ہیں، ابھی بھی یہ میزریبلی فیل ہوئے ہیں، یہ بالکل ڈس سروس کر رہے ہیں. عوام اس سسٹم سے پہلے ڈسکنیکٹ ہو چکے ہیں چونکہ پبلک کی ویل بینگ جو ہے، میں افسوس کے ساتھ پورے سسٹم بشمول سیاسی جماعتیں ان کی ترجیح نہیں ہے. پولیٹکس تو ہوتی اسی لیے ہے نا کہ میرے آپ کے عام آدمی کے شب و روز بہتر ہوں، اس کے لیے حکومت سازی ہوتی ہے، اس کے لیے پالیسیز ہوتی ہیں. بالکل. یہ تو ہم پچھلے 75-76 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں ایلیٹ کیپچر ہے. عوام کہیں آ کر ریزسٹ کرتے ہیں، تھوڑا سا اپنا وجود منواتے ہیں تو سسٹم اس طرح سے چیزوں کو پیرالائز کر دیتا ہے. یہ بہت افسوسناک ہے. میں اگر تھوڑا سا کریز سے بھی آگے نکل کے بات کروں تو میرا خیال ہے کہ اس سارے ڈیبیکل کی، اس ناکامی کی، یہ جو کنفیوژن بڑھ رہا ہے، الیکشن کمیشن کو ذمہ داری لینی چاہیے، بالکل جرأت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. چونکہ یہ جو صبح سے انہوں نے ایک دو پریس کانفرنس کی ہیں، وہ انٹرنیٹ بندش پہ آگے کی ہیں انہوں نے. یہ جو ایک امبیرسنگ ڈیفیٹ ہمیں نظر آ رہی ہے اسٹیٹس کو، اس کو جس طرح سے ہیومیلیٹنگ وکٹری میں تبدیل کیا جا رہا ہے، اس کی ذمہ داری لیں اور قوم سے معافی مانگیں. بالکل صحیح. اور میں تو کہوں گا کہ اس پہ استعفیٰ دے کے گھر جانا چاہیے. یہ کوئی ایبسولوٹ ادارہ یا ایبسولوٹ اختیارات نہیں ہیں. آپ اس میں ہمیشہ کے لیے نہیں آئے. ناکامی کا بوجھ اٹھائیں اپنے حصے کا اور گھر جائیں.